اتنا وقت لگ گیا. ایک بات اور سن لیں, غوث پاک کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. تو غوث پاک کے پیر شیخ ابو سعید مخزومی, ان کے پیر شیخ ابو الحسن, ان کے پیر ابو الفضل طوسی, ان کے پیر عبد الواحد, ان کے پیر ابو بکر شبلی, ان کے پیر شیخ جنید بغدادی. کم سے کم غوث پاک سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں. 250 سال اونچی بولے پہلے کے بزرگ ہیں. وہ اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. بغداد شریف میں ان کی مدار شریف ہے. اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے اپنا سر اٹھایا, شیخ جنید بغدادی نے, ٹھیک ہے, سر اٹھا کے بولے اے میرے مولا, ولایت کی دنیا میں جو میرا اسٹیٹس ہے, ولایت کی دنیا میں جو میرا لیبل ہے, یہ لیبل کسی اور کو ملا. جو میرا منصب ہے, جو میرا معیار ہے, جو میرا اسٹیٹس ہے, لیبل ہے, یہ لیبل کسی اور کو ملا. آواز آئی میرے جنید اپنا سر اٹھا کے اوپر دیکھ. جب سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو ایک جھنڈا لہرا رہا تھا, اس پر لکھا تھا جنید بغدادی. کیا لکھا تھا؟ سب کی آواز آئے. اللہ کے دوست کا نام ہے, ذرا دل سے کہتے ہیں جنید. اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے, آمین کہتے ہیں. اس پر کیا لکھا تھا؟ جنید بغدادی. تو پھر آواز آئی کہ میرے جنید اب اپنا سر اور اوپر اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنا سر اور اوپر اٹھایا تو ان کے جھنڈے کے اوپر بھی ایک جھنڈا لہرا رہا تھا, اس پر لکھا تھا عبد القادر جیلانی. کیا لکھا تھا؟ عبد القادر جیلانی. بولے میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ کیونکہ غوث پاک آئے نہیں ہیں, 250 سال 300 سال پہلے کی بات ہے. ابھی عبد القادر نام تو کوئی اتنا بڑا ولی پیدا بھی نہیں ہوا جس کی شہرت ہو. کہتے ہیں میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے جنید تو اگر ولی ہے تو یہ ولیوں کا سردار ہے. آئے نہیں ہے, دل سے بولو آئے نہیں ہے. ٹاپک یہی چلا اتنی دیر تک. اس ٹاپک کی آخری بات آئے نہیں ہے, دھوم مچی ہے, کی ٹاپک کی آخری بات. پھر سے کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. دیکھیں ایک بڑے بزرگ ہیں, ان کا نام ہے خواجہ خضر. ان کا کام کیا ہے؟ اولیاء کی گائیڈنگ کرتے ہیں بحکم ربی. مطلب نور اللہ روڈ پر جو کتب ٹہلتے ہیں وہ ان کو اٹھا کے وہ بھیج دیں گے وہ اسٹیشن کی طرف. اسٹیشن والے ابدال کو اٹھا کے وہ جانشن کا چوراہا بھیج دیں گے, وہاں والے کو لیڈر بھیج دیں گے, لیڈر روڈ والے کو ادھر بھیج دیں گے وہ سول لائنز کی طرف. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان کا کام ہے اللہ کے حکم سے ان کو اٹھا کے ہاں, ان کو اٹھا کے وہاں, ان کو اٹھا کے وہاں. اولیاء کی یہ گائیڈنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا. نام ہے ان کا خواجہ خضر. ان سے ایک بزرگ ہیں شیخ ابو محمد, وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ خواجہ خضر, بڑے بڑے اولیاء سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ بولے ہاں ہوئی ہے. بولے یہ بتاؤ کوئی ایسا ولی بھی ملا ہے جس نے تم کو حیرت میں ڈال دیا ہو؟ سمجھ رہے میری بات؟ کوئی ایسا ولی بھی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہو؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں ملے تو بہت, لیکن جس نے حیرت میں ڈالا ہے وہ ایک تھا. جس نے حیرت میں ڈالا ہے وہ اونچی بولے وہ ایک تھا. بولے کہاں ملا؟ بولے میں ہوا میں اڑتے ہوئے عالم روحانیت میں, روحوں کی دنیا میں, زمین کے اوپر جا رہا تھا. جہاں سے زمین کا سرکل ختم ہوتا ہے اس کے آگے نکل گیا, جہاں سے پانی ہی پانی ہے. کہیں کچھ ٹاپو ہیں, کچھ جزیرے ہیں, کچھ برفیلی وادیاں ہیں, کچھ پہاڑ ہیں, بقیہ چہار جانب پانی ہی پانی ہے دنیا کے. بولے اچھا. بولے میں بس ادھر اڑتا ہوا جا رہا تھا جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا. وہاں پر میں نے دیکھا ایک آدمی شال اوڑے ہوئے لیٹا ہوا. ایک آدمی شال اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا. جب میں اس کے قریب کے اوپر سے اڑا تو میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا, یہ کوئی اللہ کا ولی ہے, یہ کوئی اللہ کا ولی ہے. میں اوپر سے نیچے اتر گیا, اوپر سے میں نیچے اتر گیا, اور نیچے اترنے کے بعد میں نے اس کے قریب جا کے فرمایا اٹھ. میں نے کہا اٹھ اللہ کے ولی اٹھ, محنت کر لے, اللہ کو راضی کر لے, اپنی پوسٹ بڑھا لے. اگر تو سالک ہے تو ابرار بن جا, ابرار ہے تو اوتاد بن جا, اوتاد ہے تو مقام خضر پہ آ جا. اٹھ. سوتا ہے تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئی, سمجھ کی بات ہے, اگر دل کہے تو آپ قبول کر لیں. خدا کی بارگاہ سے آواز آئی, اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے, اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں, اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام عبد القادر جیلانی.
ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، اونچی بولے لبیک یا غوث اعظم۔ آنے سے پہلے دھوم مچائے تو آنے کے بعد کیا ہوگا؟ آنے کے بعد کیا ہوگا؟ توجہ رکھیں آپ توجہ رکھیں آپ۔ حضور غوث پاک کی پیدائش ہوئی ہے جیلان میں، کہاں؟ سب کی آواز نہیں ہے، کہاں؟ جیلان میں۔ جیلان کہاں ہے؟ اب آپ یہ بتائیں جیلان کہاں ہے؟ ایک سوال ہے محبتاً، کوئی ایسا نہیں کوئی ایگزام حالے بیٹھے میں۔ جیلان کہاں ہے؟ زور سے بولیں۔ ارمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیلان بغداد شریف میں ہے، وہ ٹھیک ہے، محبت ہے۔ سنیں، جیلان ایران میں ہے۔ ایران کی راجدھانی کا نام تہران ہے اور عراق کی راجدھانی کا نام بغداد شریف ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایران کی جو راجدھانی ہے نا وہ تہران ہے۔ تہران سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر رشت ایک ایئرپورٹ ہے۔ وہاں سے 55-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آئس لینڈ ہے، برفیلی وادی ہے جسے جیلان کہتے ہیں، جہاں غوث پاک۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ ایران بڑا مبارک ملک ہے۔ اسی ایران میں ایک شہر ہے سنجر، جہاں غریب نواز پیدا ہوا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوتی یار غریب نواز ہمارے ملک کے بادشاہ جہاں پیدا ہوئے اس شہر کا نام سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں؟ معمولی خوش قسمت ہیں آپ، معمولی خوش قسمت ہیں۔ میرے چھوٹے سے موبائل پر نا ابھی میں مغرب بعد آ رہا تھا نا تو پڑوسی ملک سے کال آئی تھی، پڑوسی ملک سے۔ اللہ کا شکر ہے میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا، اسی دنیا سے لوگ فون کرتے ہیں کئی ملکوں سے، وہ کہتے ہیں کہ غریب نواز سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے، لاہور کے قریب کے چھوٹے سے موبائل پر بڑی کال مہنگی ہوتی، کال کرتے ہیں، ان کی مرضی، یہ محبت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقسیم ملک کے بعد کے وقت ممبئی میں بزرگ ہیں سرکار ماہم شریف کے مخدوم ماہم کے سامنے قربان علی شاہ، ان سے ان کے مریدوں نے کہا کہ حضور بڑے بڑے پیر بھی پاکستان جا رہے ہیں، آپ بھی چلے؟ تو معلوم ہے کیا جواب دیا قربان علی شاہ صاحب نے؟ رو کے بولے چلنے کو تو میں چل سکتا ہوں لیکن غریب نواز کا دربار چھوٹ جائے گا۔ غریب نواز کا دربار، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں، جو پیار بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں۔ ذرا ان کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا غریب نواز، یا غریب نواز۔ اللہ غریب نواز کے بھکاریوں میں شامل فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو ایران میں ایک شہر ہے جسے سنجر کہتے ہیں، جہاں غریب نواز پیدا ہوا۔ دل سے بولے، دل سے بولے۔ ایران اتنا خوش قسمت ملک ہے، اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سمنان، جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے اصفہان، جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت جن کو دنیا مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی کہتی ہے، وہ اسی ایران میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ جہاں پر بیٹھے یہاں سے 55-60 کلومیٹر کے فاصلے پر سینی ہے، کانپور روڈ پر سینی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر خواجہ کلک عبدال شاہ کی مزار شریف ہے، وہ بھی اسی اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ ایران اتنا مبارک ملک ہے، کسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے بستام، جہاں مکن پور شریف کے سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے پیر بایزید بستامی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے خرقان، جہاں ان کے انتقال کے تقریباً 37 ایئرز کے بعد ایک عظیم بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام ہے شیخ ابو الحسن، وہ خرقان اسی ایران میں ہے۔ اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے شیراز، جہاں شیخ سعدی شیرازی لیٹے ہوئے۔ اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے جام، جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے جو شیر پر سواری کرتے تھے، انہی کے شیر کو غوث اعظم کے کتے نے پھاڑ ڈالا۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے جیلان، جہاں حضور غوث اعظم پیدا ہوئے۔ اب آپ کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے کہ غوث پاک جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کا نام ایران ہے۔ کیا ہے؟ اونچی بولے کیا ہے؟ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے جیلان، جہاں غوث پاک پیدا ہوئے۔ بات پکی ہو گئی نا بھائی؟ اب ہم اور آپ کمپرومائز کریں گے، غوث پاک سرکار پیدا ہو گئے، سبحان اللہ۔ پیدائش کے وقت کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں غوث پاک کی، لیکن ایک بات سنیں آپ، غوث پاک سرکار کی ایک بات سنیں آپ، 16-17 سال کی عمر شریف تھی غوث پاک کی۔ کتنے سال کی؟ چن چن کر کچھ باتیں بتا کے بیٹھ جاؤں گا، اور اتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں تو کم سے کم آپ کا دامن بھر جائے غوث پاک کے ذکر سے۔ 16-17 سال عمر تھی غوث پاک کی، تو آپ کو جس عورت نے خدمت کیا ہے، جو جھاڑو پوچھا لگاتی تھی نا، اس نے کہا یا شیخ عبد القادر، کیا کہا؟ بچپن میں آپ کی امی سے آپ کو اپنی گود میں لے لیتی تھی۔ دیکھیں وہ کہتی ہیں کہ بچپن میں آپ کی امی سے آپ کو گود میں لے لیتی تھی، ٹھیک ہے، اور لینے کے بعد آپ کو جھولا جھلاتی تھی۔ جزاک اللہ۔ کہتی میں آپ کو جھولا جھلاتی تھی،
اکثر ایسا ہوا ہے، آپ یقین کر لیں، اکثر ایسا ہوا ہے، وہ عورت کہتی ہے غوث پاک سے، اکثر ایسا ہوا ہے کہ میری گود سے جھولا جھولتے وقت آپ ہوا میں اڑ جاتے تھے، آپ ہوا میں اڑ جاتے تھے، ہوا میں اڑتے اڑتے آپ سورج میں گم ہو جاتے تھے۔ اے عبد القادر جیلانی وہ کیا معاملہ تھا؟ غوث پاک نے فرمایا میری ماں سن، وہ عبد القادر کا بچپنا تھا، جب 6 مہینے کا عبد القادر تیری گود سے نکل کے ہوا میں اڑتے ہوئے سورج میں گم ہو جاتا تھا، اب تو عبد القادر 16-17 سال کا ہو گیا، اب ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں۔ بہت ساری باتیں غوث پاک کی جیلان کے میں رہنے کے حوالے سے میں ادھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے سمیٹنا بھی ہے گفتگو، اور آپ کو غوث پاک سرکار کی بارگاہ تک پہنچانا بھی ہے، اور یہ خیال لے کے اٹھیے گا انشاءاللہ جیسے حالات اچھے ہوں گے بغداد شریف جانے کی تیاری بھی کرنی ہے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ عامر ارمان بھائی، میں ایک خاتون کا فون آیا تھا میرے پاس اور رائے پور کے علاقے سے، وہ بولے آصف بھائی آپ کی غوث پاک کی ذات کے حوالے سے میں نے ایک تقریر سنی ہے، اور وہ جو تقریر ہو رہی تھی تو میں نے تقریر سنی ہے، ایسے کسی آن لائن وغیرہ کسی پروگرام میں روتے روتے سو گئی تو میں نے خواب میں غوث پاک کی زیارت کر لی۔ یار بڑی کرم کی بات ہے، حضور غوث پاک جسے دکھائی دیں، دراصل اخلاص پر جائیں تو آپ اخلاص پر جائیں، پھر پتا چلے گا یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے، مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ غوث پاک سرکار جب 18 سال کے ہوئے، کتنے؟ اب تو آپ سیٹ ہو گئے ہوں گے نا بھائی، سیٹ ہو گئے ہوں گے نا۔ غوث پاک سرکار جب 18 سال کے ہوئے، کتنے؟ سب کی آواز آئے، کتنے؟ 18 سال کے ہوئے، تو اپنی ماں سے کہتے ہیں، اب کچھ باتیں یاد کر لیں، اب نہ بچوں کی آواز آئے نہ آپ کی بے ترتیبی سے میں کہیں سے متاثر ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک 18 سال کے ہوئے نا، تو کہتے ہیں کہ امی دنیا میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے بغداد شریف میں اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس ادارے میں جانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کی ماں نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ 60 سال کی عمر جب آپ کی امی کی ہو گئی تب غوث پاک پیدا ہوئے تھے، پہلی بہار بن کے، پہلا بیٹا 18 سال کا، وہ بھی جدائی کی بھیک مانگ رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے الگ ہونا چاہتا ہے۔ غوث پاک کی ماں نے فرمایا بیٹے عبد القادر جاؤ، تم میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تم تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے۔ حضور غوث پاک سرکار نے کہا کہ میری ماں اس ادارے میں تعلیم حاصل کر لوں، تو غوث پاک سرکار معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ کی میری ماں نے کہا بیٹے جاؤ دین کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو، دادا کا دین پھیلاؤ۔ غوث پاک فرماتے میں نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما، اپنی ماں کا ہاتھ چوما، قدم چوما، تو میری ماں نے مجھے روک کے کہا عبد القادر جسم کے ساتھ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد پھر میری تیری ملاقات نہیں ہوگی۔ سنیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بیٹی کی یاد آئے گی، بیٹوں کی یاد آئے گی، ماں کی یاد آئے گی، بچوں کی یاد آئے گی، آپ جانا چاہیں گے، لیکن کیسے تھے شیخ عبد القادر جیلانی؟ اپنی ماں سے الگ ہو رہے ہیں، اپنی ماں کے پہلے بیٹے، بعد میں ایک اور بھائی شیخ عبداللہ جیلانی پیدا ہوئے تھے، الگ ٹاپک ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے الگ ہوا، جب تھوڑی دور گیا تو میری ماں نے کہا تعال عبد القادر ادھر آ۔ غوث پاک فرماتے میں قریب گیا اپنی ماں کے، میں نے کہا میری ماں کیا بات ہے؟ بولے بیٹا جا رہا ہے؟ کہتے ہاں۔ غوث پاک فرماتے میری ماں نے کہا بیٹے تجھے دیکھ لوں، اب تو میری نظروں سے اوجھل ہوگا تو کبھی میری تیری ملاقات نہیں ہوگی، جا میرے بیٹے جا، لیکن ایک امانت ہے، ایک گفٹ ہے جو تیرے باپ نے مجھے دی تھی۔ بولے میری ماں وہ کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے میری ماں نے کہا بیٹے تیرے آنے سے پہلے تیرے باپ نے ایک وظیفہ مجھے بتایا تھا اور کہا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر آئے تو جب بڑا ہو جائے تو یہ وظیفہ اس کو دے دینا، یہ اس کی امانت ہے۔ معلوم ہے 2018-19 میں بغداد شریف میں تھا، ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں پڑوسی ملک کے، تو میں بیٹھا ہوا تھا ان کی مجلس میں، اسی وظیفے کی بات چلی۔ وہ معلوم ہے اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ 25,000 لوگوں نے ان کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا ہے۔ کم سے کم 25 لوگ سبحان اللہ تو کہہ دیں، ہم 25 آدمی کو آج تک مسواک کرنے کا طریقہ نہ بتا پائے،
25 آدمی کو ماں کے قدم چومنے کا درس نہ دے سکے، 25 آدمی سے ہم دن میں سلام نہیں کرتے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ کیسا بزرگ ہوگا جس نے 25,000 لوگوں کو حضور کی غلامی میں لایا۔ معلوم ہے جو لوگ کلمہ پڑھے تھے ان کا انٹرویو میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، دیکھا بھی تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ان سے کیا متاثر ہو کر کے کیا سیکھا آپ نے ان سے جو کلمہ پڑھ لیا؟ تو جواب بتا دوں، کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ، توجہ رکھیں، دل سے بولے سبحان اللہ، بتائیں اپنے بہنوں کو، بتائیں اپنے بھائیوں کو، بتائیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے موبائل میں بزی ہیں، کبھی دوستوں سے غوث پاک کی باتیں شیئر کریں۔ سنیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا میڈیا کے لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے کس بات پر کلمہ قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، تو معلوم کیا جواب تھا؟ بولے آپ نے ان میں کیا دیکھا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ان کے اندر کیا دیکھا ہوں مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، ان کی زبان سے شیخ عبد القادر کا نام سنتے سنتے میرے اندر کا کفر باہر آ گیا، اسلام اندر چلا۔ یار ذرا سوچو کہ 900 سال کے بعد غوث پاک کا نام تبلیغ کر رہا ہے، غوث پاک کا کردار نام میں ہے، وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ ان کی محفل میں یہ بات اس ٹاپک پر چلی تھی، غوث پاک کی ماں نے کہا بیٹے عبد القادر وہ وظیفہ لیتے جاؤ، وہ وظیفہ بولو لیتے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک مجھے میری ماں نے وظیفہ بتا دیا، کہتے ہیں میں 9 کم 100 سال کا ہو گیا تھا۔ کتنے؟ غوث پاک کی عمر کتنی ہے؟ 91 ایئرز۔ کتنی؟ ٹھیک ہے یاد کر لیا نا؟ ہاں، غوث پاک کی عمر شریف ہے 91 سال، 9 کم 100 سال کی عمر شریف ہے غوث پاک کی۔ کہتے ہیں میں جب بوڑھا ہو گیا تھا نا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیا تھا، لیکن یہ وظیفہ میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں اے لوگوں سنو، مجھے جو بھی ولایت کی پوسٹ آگے بڑھتی ہوئی ملی ہے وہ اسی وظیفے کی وجہ سے۔ کیا فرمایا؟ اسی وظیفے کی وجہ سے۔ ذرا دل سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں اسی وظیفے کی وجہ سے ملی، سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ بھائی نیاز بھائی آگے آئیں، بیٹھیں آگے آئیں، ہمارے بڑے خاص دوست، یہ ہمارے بغدادی ساتھی ہیں ماشاءاللہ، حضرت کی بارگاہ سے بڑا قریب کا تعلق ہے۔ بلال بھائی آگے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ نیاز سے بیٹھیں، ممبر شریف بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، غوث پاک کے دربار کو دیکھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، بے تکلف، افضل بھی بیٹھ جائیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، ذرا پھر سے بولے لبیک یا غوث اعظم، دل سے بولے، منور شاہ کا دربار ہے، دل سے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ ماشاءاللہ، اللہ سلام، بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وظیفہ بتایا۔ الہ آباد والوں اگر اجازت دو تو وہ وظیفہ میں پڑھ دوں؟ پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھیں ربیل بھائی، شاکر بیٹھیں، آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ، بیٹھیں پھر ماشاءاللہ، پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ان کی بھی آواز آنی چاہیے نا بھائی، بیٹھیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفانی الکافی، لکل کافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد۔ یہی وہ وظیفہ ہے جو غوث پاک سرکار فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے عطا فرمایا۔ دعا کرو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اسی وظیفے کو پڑھ کے لے کے نکلا۔ ایران کے بارڈر پر ایران کی طرف ایک ایریا ہے جسے ہمدان کہتے ہیں، یہاں کی زمین گیلی ہے، یہاں دلدل بہت ہے، سنیں یہاں ہمدان میں دلدل بہت ہے، یہاں کی زمین گیلی ہے۔ یہیں پر 60 ڈاکوؤں نے غوث پاک کے حملے پر قافلے پر اٹیک کیا تھا۔ 60 ڈاکوؤں کے سردار کا نام تھا احمد بدوی۔ غوث پاک سرکار کے ایک مرتبہ سچ بولنے کی وجہ سے 60 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق ملی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ذرا سوچو، اتنے لوگ مل کر کے بھی اگر ایک ایک مرتبہ سچ بولنے کا وعدہ کر کے اٹھیں گے تو خدا کی قسم ایک ایک محلے میں برکتیں نازل ہو جائیں گی، ایک ایک محلے میں برکتیں نازل ہو جائیں گے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ایران سے عراق میں انٹری کیا
تو عراق کی راجدھانی ہے بغداد. بغداد میں ایک محلہ ہے جسے باب العزج کہتے ہیں. باب العزج، رے کے بعد زے پھر جیم، باب العزج کہتے ہیں. اس میں ایک مدرسہ تھا جس کو مدرسہ نظامیہ کہتے ہیں. اس مدرسے کے کنوینر کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی. غوث پاک فرماتے ہیں میں وہاں گیا، میں نے 7 سال تک اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی. کتنے سال تک؟ زور سے بولیں. غوث پاک 18 سال کے تھے جب ایران سے بغداد میں آئے. 7 سال تعلیم حاصل کی تو کتنی عمر ہوئی؟ کتنی عمر ہوئی؟ 25 سال ہوئی. پوری باتیں میری یاد ہیں میرے ان بھائیوں. پھر سے غوث پاک کی بات کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں ہوگی انشاءاللہ. 25 سال عمر ہوئی. کتنی؟ جب 25 سال غوث پاک سرکار کی عمر ہوئی نا، تو آپ نے بچپن میں ایران میں ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے، اے میرے مولا عبد القادر عاشق بن کے دکھائے. ایک لمبی داستان تھی، میں نے اس چیپٹر کو کلوز کر رکھا تھا، آپ اتنی دیر نہ کر دیں. میں اس کو وہاں سے چھوڑ کر کے یہاں حضور غوث پاک کے شہر بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جسے مدائن کہتے ہیں، جہاں حضور کے ایک صحابی ہیں سلمان فارسی، ان کی مزار، جہاں آپ کے ہاں کوڈا کی نیاز ہوتی ہے امام جعفر صادق کے نام سے، ان کے سگے بھائی امام طاہر کی مزار. حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں حضور کے سب سے پرائیویٹ صحابی جن کے پاس منافقین کی فہرست تھی، ان کا نام تھا حضرت حذیفہ یمانی. ان کی بھی مزار شریف جہاں پر سرکار عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کی مزار شریف. میرے استاذ محترم خیر صاحب آگے حضرت اجازت دے دیں وہ سہرا پہ. میرے استاذ محترم ماشاءاللہ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہنے حضور معافی چاہتا ہوں، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو اس لیے میں نے کرسی کا سہارا لیا تھا. مجھے یقین تھا، مجھے پالا ہے، مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے، لیکن ابھی میں چھوٹا ہوں حضرت کے سامنے. جہاں جوتیاں رکھی وہاں پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. جو بھی ہے بس یوں سمجھ لیں کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. اللہ ان سرکاروں کو سلامت رکھے. یادگار پاسبان ملت جامعہ غریب نواز کی اساس ہیں، اس کی بنیاد ہیں، اس کی روح ہیں اور ان کی شبیہ ہیں. اللہ سلامت رکھے. میرے اساتذہ ہیں اور پھر میرے اساتذہ کے بھی اساتذہ ہیں. میرے باپ بھی ہوتے ہیں، میرے باپ کے باپ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بیٹا باپ کے سامنے کیسے باتیں کرتا ہے، وہ تو غوث پاک سرکار کی سنت یاد آئی. بہرحال آپ سنیں ماشاءاللہ. دیر سے گفتگو ہو رہی ہے غوث پاک کی پیدائش مبارکہ سے پہلے کی اور اب غوث پاک کی پیدائش کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ایک جگہ ہے جہاں سلمان فارسی کی مزار شریف ہے، سرکار حذیفہ یمانی کی مزار شریف ہے، سرکار امام طاہر کی مزار شریف ہے. اور مدینہ شریف میں پرانی مچھلی کی مارکیٹ کے بغل میں ایک مسجد ہے جس کے قریب میں وہ پہاڑی ہے جہاں حضور نے جبریل کے کہنے پر 3 دن اتنا روئے تھے کہ قریب کے ایک عیسائی نے کہا تھا پتہ نہیں اس پہاڑ میں کون 3 دن سے رو رہا ہے کہ جس کے آنسوؤں کی آواز سن کے میری بکریوں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں، نبیوں کا سردار ہی رو سکتا ہے. وہ پہاڑی ہے. 2 سال پہلے میں رات کے 2 بجے اس پہاڑی پر میں چڑھا تھا. میں نے وہاں زیارت کی ہے جہاں پر حضور کے آنسو اتنے نکلے تھے کہ زمین پر آ کر گرے تھے. وہ مسجد میں نے دیکھی ہے جہاں پر حضور نے جابر کے ہاں پیٹ پر پتھر باندھ کر کے تشریف لائے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 2011 اور 2012 میں مدینہ شریف میں اور 2018 میں بھی وہ پتھر دیکھا ہے جس کو حضور اپنے پیٹ پر باندھتے تھے. 6 mm کی پتھری پیٹ میں ہوتی ہے تو پورا محلہ بے چین ہو جاتا ہے. وہ جو پتھر تھا حضور جسے اپنے پیٹ پر باندھتے تھے، خدا کی قسم آدھا کلو کے برابر رہا. آدھا کلو کے برابر. ہمیں کیا معلوم 400 روپے کلو کا گوشت کھانے والے اور حضور کو بھول کر کے زندگی بنانے والے، اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہنے والے آقا کریم کے کردار کو بھول گئے. کیا بات کروں میں، آپ بھول گئے حضور کے کردار کو. کیا بات کروں، کس ٹاپک پر میں بات کروں آپ سے. دیکھیں حضور کا کردار کسے کہتے ہیں، پھر باتیں ہو جائیں گی غوث پاک کی. یہ سرکار عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. آپ نے اپنے ایک شخص حضور کے غلام سلمان فارسی کو، جن کی مزار شریف بغداد میں، میں تقریباً ان کی مزار شریف پر 8-10 مرتبے گیا ہوں. سرکار سلمان فارسی کی مزار شریف پر جھاڑو لگائے، پلکوں سے وہاں رویا، وہاں کی جوتیاں سر پہ رکھی ہیں سرکار سلمان فارسی کی مزار شریف پر. یہ کون ہے سرکار سلمان فارسی؟ ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے گھر جائیں تو ان کا کریکٹر لے کے جائیں، ان کی سیرت لے کے جائیں. میرے بھائی موبائل تو 50,000 کا 1 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ لاکھ قیمت ہوا کرتی ہیں.
ان کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا. یہ سرکار سلمان فارسی ہیں, ان کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا سرکار عمر فاروق اعظم نے. ملک شام جس کے دو نام ہیں, ایک سیریا ایک ملک شام. سن لیں میری بات بہت ادب سے. بہت دنوں کے بعد میرے آقا منور شاہ چودھویں پیرا کے شہر کے لوگ ملے ہیں, تو سن لیں آپ. سبحان اللہ. ان اساتذہ کے سامنے سرکار سلمان فارسی کہاں کے گورنر بنائے گئے؟ ملک شام کے, جسے سیریا کہتے ہیں. جب وہاں آپ گورنر تھے تو آپ نے اپنا ایک نوکر بھیجا مدینہ شریف, اپنا ایک نوکر بھیجا مدینہ شریف. کیوں بھیجا؟ آپ نے فرمایا جا کے پتا کرو جس عمر نے مجھے گورنر بنایا ہے شام کا, وہ عمر کھاتا کیسے, وہ عمر پیتا کیسے, وہ عمر سوتا کیسے. کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر مومنوں کا امیر بن کے عیش و عشرت میں ڈوب گیا ہو. سنیں الہ آباد والوں, بڑے قیمتی شہر میں رہتے ہو, زمین یہاں کی بڑی مہنگی ہے لیکن محبت ہے. بڑے ٹائلز باتھ روم میں لگے ہوئے ہیں, کلائمیٹ کے اعتبار سے پردے لگے ہوئے ہیں, ایک کپڑا کل نہیں پہنتے جو آج پہنے ہوئے ہیں, چادریں 3 دن کے بعد دھلواتے ہو. کبھی دل کی فکر کی, کبھی دل کی فکر کی. سنیں آپ, کبھی بات یہ بھی کی کہ حضور کا کریکٹر کیسا تھا, حضور کی سیرت کیسی تھی. باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں, کبھی کردار کی طرف بھی جائیں, کبھی کردار کی طرف جائیں, کبھی کریکٹر کی طرف جائیں آپ. اللہ بیٹھے, اجازت ہے سیدھی, بیٹھے اجازت ہے, ذرا محبت سے کہتے ہیں لبیک یا غوث اعظم. سنیں آپ, سرکار سلمان فارسی نے ایک آدمی کو بھیجا عمر فاروق اعظم کے پاس. اس نے کہا جا کے صرف یہ پتا کرو کہ عمر کھاتا کیسے ہے, عمر سوتے کیسے ہیں, عمر لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں, عمر کا کریکٹر کیا ہے. کہیں عمر تو بدلے تو نہیں, کہیں عمر تبدیل تو نہیں ہوئے, کہیں عمر کا مزاج تکبر میں تو نہیں آ گیا. جب سرکار سلمان فارسی کا ایک بھیجا ہوا آدمی عمر فاروق اعظم کے پاس آیا, 4-5 دن رہ کے واپس گیا نا, آپ کلیجہ پکڑ کے بیٹھے. آپ جب واپس گیا نا, جب واپس گیا تو اس نے سرکار سلمان فارسی سے فرمایا تھا, سلمان فارسی سنیں آپ نے مجھے مدینے بھیجا تھے. کہا ہاں. سنیں, کہا مدینے بھیجا تھا. کہا ہاں. کہا یہ بتاؤ کیا دے گا تم نے مدینے میں. اس نے کہا سلمان فارسی دین مرنے والا ہے, قرآن کے پارے اب جہاں سے نکلے تھے وہیں سمیٹ دیے جائیں گے, اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. اب اسلام کو پھل پھولتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا. اسلام جاں بلب ہے, آخری ہچکی لے رہا ہے. اب اسلام کو کوئی ڈوبتے ہوئے دیکھنا چاہے تو دیکھ لے, اسلام مرنے والا ہے, مومنوں کی جانیں ختم ہونے والی ہیں, اسلام دنیا سے آخری سانس لے رہا ہے. سرکار سلمان فارسی کہتے ہیں کیا بات ہے, تو نے مدینے میں کیا دیکھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام ڈوب سکتا ہے, اسلام مر سکتا ہے, حضور کا دین سمٹنے والا ہے. خادم نے رو کے کہا تھا میں نے عمر کے اندر 2 خرابیاں دیکھی, میں نے عمر کے اندر 2 خرابیاں دیکھی ہیں. سرکار سلمان فارسی کہتے ہیں کیا خرابی دیکھی ہے. اس نے کہا کہ میں نے عمر کو دیکھا ہے کہ ان کے دسترخوان پر 2 قسم کے سالن رکھے ہوئے تھے, 2 قسم کے سالن عمر کے دسترخوان پر رکھے ہوئے تھے. اتنا سنا تو سرکار سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے. کہتے دوسرا فالٹ کیا دیکھا. تو خادم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عمر جس بوریے پر بیٹھتے تھے وہ بوریا دوہرا کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ دوہرا تھا. یہ آرام کی نشانی, آرام کی نشانی. اتنا سنا تو سرکار سلمان فارسی رونے لگے, اتنا روئے کہ دامن بھیگ گیا. بہت روئے سرکار سلمان فارسی اور کھڑے ہو گئے, کاغذ منگایا, قلم منگایا, اپنا استعفیٰ نامہ دے دیا. کہے اے ملک شام سیریا والو اپنا ملک سنبھالو, مجھے گورنری کی ضرورت نہیں ہے, مدینے کی مٹی مجھے آواز دے رہی ہے, حضور کا کردار مجھے بلا رہا, میں جاتا ہوں عمر کے پاس اس کی خیریت پوچھنے کے لیے. اے عمر آج بات کروں گا عمر سے, میرا گھوڑا تیار کرو. سرکار سلمان فارسی گھوڑے پر بیٹھے اب حضور کے شہر کی طرف آ رہے. الہ آباد والے سنو, اسے مٹی میں دفن تو کر سکتے ہو لیکن اس خوشبو کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے. اس خوشبو کا نام کردار مصطفیٰ ہے, اس خوشبو کو کریکٹر کہتے ہیں حضور کا, اس خوشبو کو دین کہتے ہیں, اسے ایمان کہتے ہیں, اسے اسلام کہتے ہیں. سنیں سرکار سلمان فارسی ملک شام سے دوڑتے ہوئے گھوڑے پر آئے. جب مدینہ شریف آئے تو پتا چلا مومنوں کے امیر عمر فاروق اعظم کو کہ ملک شام کا گورنر سرکار سلمان فارسی مدینے آ گئے ہیں. آپ ویلکم کرنے کے لیے, استقبال کرنے کے لیے کچھ دور تک آگے آئے. جب آگے آئے تو گھوڑے پر یہ بھی تھے, گھوڑے پر وہ بھی تھے, یہ بھی اترے گھوڑے پر, وہ بھی اترے گھوڑے پر. سرکار سلمان فارسی نے سلام کیا, عمر فاروق اعظم کے ہاتھوں کو ملایا, ادب اور تعظیم کی, اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ اے عمر کھڑے رہو, اے عمر وہیں کھڑے رہو, میں بھی اپنے دائرے میں ہوں, آپ بھی کھڑے رہے.
عمر فاروق اعظم کہتے کیا بات ہے، بڑے تیور سکتے ہیں سلمان، میں مومنوں کا امیر ہوں، میری وجہ سے تم گورنر بنائے گئے، میری وجہ سے تم شہر کا نظام سنبھالتے ہو، بات کیا ہے؟ سرکار سلمان فارسی بولے بات بتاؤں گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا، اے عمر تو نے ہم سے زیادہ حضور کو دیکھا ہے، اے عمر تو نے ہم سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، تو نے حضور کی راتیں دیکھی ہے، تو نے حضور کی غریبی دیکھی ہے، تو نے حضور کے پھٹے ہوئے بستر کو دیکھا ہے، تو نے حضور کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کو دیکھا ہے، تو نے حضور کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھا ہے، اے عمر تو نے حضور کے امامے کی تار و پود کو بکھرتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے حضور کے گھر والوں کو بھوکا سوتے ہوئے دیکھا ہے، 2 مہینے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا عمر، تجھے معلوم ہے دنیا کو تو نے بتایا عمر، تیرے اندر 2 خرابیاں تھی، سن کر کے میں نے گورنری کو ٹھوکر مار دیے، میں مدینے واپس آ گیا ہوں، تیری خیریت پوچھنے کے لیے عمر فاروق اعظم کانپنے لگے، عمر فاروق اعظم کانپنے لگے، بولے رو کے بولے اے سلمان میرے اندر خرابی کیا ہے مجھے بتاؤ، الہ آباد والوں سنو دین کسے کہتے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں تو اس میں آگ لگا دو، گھر ہے تو بلڈوزر چلا دو، پیسے ہے تو چلا کے تاپ ڈالو، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، گاڑیاں ہیں تو یہ سوچ کر کے بیٹھو کہ اب انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی، اگر گھر خوبصورت ہے تو یہ سوچ کے بیٹھو اب مسجد کے امام کو اپنے گھر بلاؤں گا تو دیر تک حضور کی ذکر کی محفل بھی ہو سکتی ہے، اب بارش سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو یہ سوچ کر انہیں رکھو پیسے آ گئے ہیں بغداد بھی جاؤں گا انشاءاللہ، روضہ رسول بھی دیکھوں گا، کیا مطلب غریبوں پر پریشر ڈالنے کے لیے پیسے آئے، غریبوں پر پریشر ڈالنے کے لیے گاڑیاں ملی، سنے کردار مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 غلام آپس میں بحث کر رہے ہیں، سرکار سلمان فارسی رو رہے ہیں، اسے حضور کا کردار کہتے ہیں، سرکار سلمان فارسی نے کہا عمر میں نے اسی مدینے میں حضور کے پاؤں میں کانٹے دیکھے ہیں، حضور کے چہرے پر شکن دیکھے ہیں، حضور کے ہونٹوں کی پنکھڑیوں کو سوکھی ہوئی دیکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کو اپنی اولادوں کو چمکارتے ہوئے بھوک کی تسلی دیتے ہوئے دیکھا ہے، میرے خادم نے بتایا کہ عمر کے اندر 2 خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بولو بولو وہ خرابیاں کیا ہیں، تو سرکار سلمان فارسی کہنے پر عمر فاروق اعظم نے کہا میرے خادم نے کہا تھا کہ حضور کے دسترخوان پر کبھی سوکھی روٹیاں بھی نہیں ہوتی تھی، میں نے عمر کے دسترخوان پر 2 قسم کا سالن دیکھا، جھوٹ مت بولنا میں بھی سچ بولتا ہوں، میرے گھر میں بھی ایسا ہوتا، جتنے لوگ کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے خدا کی قسم ان کے گھروں کی جانچ کی جائے نا ابھی کم سے کم ہر گھر میں 3-3 4-4 آدمی کے کھانے کے حصے رکھے ہوئے ہوں گے، قریب میں کتا بھوکا ہوگا، کل پرندے اوپر بیٹھ کے چہچہا کے چلے جائیں گے، توفیق نہیں ہوتی ایک روٹی کسی کو دے دے، توفیق نہیں ہوتی کہ دانا بھی کسی کو اٹھا کے دے دے، اوپر سے کتوں کے لیے لاٹھیاں بنوا لی ہم نے، اوپر سے جانوروں کو مارنے کے لیے ہم نے جال پھیلا دیا ہے، پوچھو سرکار بایزید بستامی سے تمہیں ولایت کیسے ملی، تم ولیوں کے امام کیسے کہلائے، فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا اپنی خانقاہ میں، میرا ہاتھ یوں نیچے تھا، میری آستین بڑی تھی، میری آستین پر بلی آ کے بیٹھ گئی، بایزید بستامی کہتے ہیں میری آستین پر بلی آ کے بیٹھ گئی، اذان کی آواز آئی تو میں نے سوچا میں چلوں نماز پڑھ لیں، دیکھا تو میری آستین پر بلی بیٹھی ہوئی تھی، سو گئی، میں نے سوچا کہ جماعت کے لیے جاتا ہوں تو بلی کی نیند میں خلل پڑے اور بلی کی نیند کا خیال کرتا ہوں تو میری جماعت چھوٹ جاتی ہے، کہتے میں نے فیصلہ مجھے جلدی لینا تھا، میں نے قینچی منگائی، آستین کاٹ دی، بلی بھی سوتی رہی، مجھے جماعت بھی مل گئی، آئے آئے، اسے اسلام کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں، کہتے نماز پڑھ کے آیا تو بلی چلی گئی تھی، میں نے اس آستین کو سوئی سے سل لیا، آواز آئی اے بایزید تو نے ایک بلی کا لحاظ کیا ہے، تو نے ایک بلی سے محبت کی، جا تجھے میں نے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے، آپ کی ذوب میں مجھے بتائیں گاڑیاں قبر میں لے کے جائیں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں قبر میں لے کے جائیں گے، پوچھ نہ میرے بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ، بہنوں سے بھائیوں سے پوچھ، کبھی دل کہے تو پوچھ مدینے کے پہاڑوں سے حضور کیسے تھے، کبھی دل ملاقات ہو تو پوچھ چاندتاروں سے کہ حضور کی لائف کیسے گزری تھی، سنیں آپ سرکار سلمان فارسی نے کہا اے عمر تم نے حضور کو دیکھا، بتائیں حضور کیا ایسا 2 دسترخوان پر سالن رکھتے تھے، عمر فاروق اعظم رو کے بولے نا 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 میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے حکیموں نے کہا تھا کہ انڈے کی زردی کو سالن میں بنا کے چپاتی کے چھلکوں سے آپ کھایا کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایک سالن میں نے اپنے لیے بنوایا تھا، بولے دوسرا سالن، بولے وہ تو نے جو اپنا خادم بھیجا تھا میں نے اس کے لیے بنایا تھا، ہائے ہائے اللہ اللہ میں نے اس کے لیے بنایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اے عمر یہ بتا، سنے میری بات، اے عمر یہ بتا تیری وہ تو جس پر بیٹھتا ہے وہ سنگل تھا، وہ سنگل تھا، تو نے دوہرا کیسے کر لیا ہے، عمر فاروق اعظم رو کے بولے میرے بھائی 12 سال ہو گئے مجھے حکومت کرتے ہوئے،
کہ ہندوستان کے وزیر اعظم پاگل ہو گئے, یہاں کے لوگ پاگل ہو گئے نا. 3500 کلومیٹر رین کا ملک ہے یہ. عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے. نیا قانون بنایا تھا کہ میرے شہر سے مدینہ شریف 1000 کلومیٹر دور سے بھی زیادہ ہے. اور بغداد شریف, بغداد شہر میں دجلہ نہر بہتی ہے. دجلہ نہر کے کنارے اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو اس علاقے کے گورنر کو سسپینڈ کر دوں گا. اسلامی قانون ہے. آئس لینڈ میں سردیوں کے دنوں میں چڑیوں کو دانا ڈالنے کی روایت کس نے رکھی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے رکھی ہے. اسے اسلام کہتے ہیں. ہم اسے کب اپنائیں گے؟ سوال آپ سے, اسے ہم کب اپنائیں گے؟ کمنٹ سے بہت ہوتے ہیں یہ چیز خراب ہے, یہ کمپنی کی نہیں ہے, برانڈڈ نہیں ہے. ارے میرے بھائی جو دے اللہ اس پر شکر ادا کر لے. عمر فاروق اعظم نے رو کے کہا میرے بھائی وہ جو تیرے خادم نے دوہرے بوریے کی بات کی ہے نا, 12 سال ہو گئے مجھے ایک بوریے پر بیٹھے ہوئے. اصل میں وہ بوریا بالکل پھٹ گیا, وہ بالکل پھٹ گئی ہے وہ زمین. اب میں بیٹھتا ہوں تو زمین پر بیٹھتا ہوں, تو میں نے ایسا کیا نا اسی کو دوہرا کر لیا, اسی کو دوہرا کر لیا ہے. سرکار سلمان فارسی چیخ پڑے, بولے اے عمر میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے تسلی ہوئی ہے میں مدینے میں رہوں کہ ملک شام چلا جاؤں. کہتے کہ ایک رات مدینے میں حضور کی مزار پہ گزار لو, حضور کی بارگاہ میں گزار لو, اور اس کے بعد کل صبح کو بغیر مجھ سے ملاقات کیے مدینے چلے جاؤ. اتنا کہہ کے سلمان فارسی کو رخصت کیا. عمر فاروق اعظم نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف اور رونے لگے. بولے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ ابھی عمر کی اقتدار میں, عمر کے پاور میں رہتے ہوئے, عمر کی حکومت کے دوران ایسے ایسے تیرے حبیب کے عاشق موجود ہیں جو عمر کو بہکنے سے بچانے کے لیے کافی ہے. اسے کہتے ہیں اسلام.